گھر میں نمک کے ڈبے میں بس ایک چیز رکھ لینا اور پھر دیکھنا کس طرح قسمت کروٹ لیتی ہے. اتنی دولت، اتنا رزق کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور دنیا بس دیکھتی رہ جائے گی. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے غور کیا ہے اپنے ہی کچن میں رکھے اس معمولی سے ڈبے پر، وہی ڈبہ جس میں سفید چھوٹے چھوٹے دانے خاموشی سے چمکتے رہتے ہیں، بظاہر یہ صرف نمک ہے، ایک عام سی چیز جو ہر گھر میں ملتی ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر. لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہی سادہ سا نمک آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنا سکتا ہے، آپ کے بند نصیب کے دروازے کھول سکتا ہے. اکثر ہم اپنی بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہمارے اپنے ہی گھر میں وہ چیزیں موجود ہیں جن میں اللہ نے شفا، برکت اور رحمت چھپا رکھی ہے. زندگی میں کبھی ایسا موڑ آتا ہے جہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات پسینہ بہاتا ہے، لیکن ہاتھ خالی رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے رزق کے دروازے پہ تالا لگا دیا ہو. پیسہ آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری جاتی نہیں، اور سکون جیسے کہیں کھو گیا ہو. اگر آپ بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں گھٹن دیتی ہیں اور تنگی نے جینا مشکل کر دیا ہے، تو ذرا ٹھہریے، ایک گہری سانس لیجئے، کیونکہ آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ وہ راج ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچے ہیں اور جن پر عمل کر کے لوگوں نے اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو پھر سے بستے دیکھا ہے. روحانیت کے ماہر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ نمک صرف کھانے کا سواد نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ اپنے اندر اثرات کو کھینچنے کی حیران کر دینے والی طاقت رکھتا ہے. یہ وہ قدرتی عنصر ہے جو ماحول کی نیگیٹو انرجی، بھاری پن اور نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو اپنے اندر ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے. پرانے زمانے میں بزرگ نمک کی بہت عزت کرتے تھے، اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نمک کا تعلق سیدھے انسان کے رزق اور اس کے گھر کے سکون سے ہوتا ہے. آج ہم ان باتوں کو وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ قدرت کا ایک گہرا نظام ہے. اب ذرا دھیان سے سنیے اور دل کو کھلا رکھیے، کیونکہ جو نشانیاں میں بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں بھی موجود ہو، لیکن آپ ان سے انجان ہو. سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، آپ کے گھر کا نمک کا ڈبہ کبھی بھی، جی ہاں، کبھی بھی پوری طرح خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ ایک بڑی وارننگ ہے. ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے تھے کہ نمک ختم ہونے سے پہلے نیا نمک لے آؤ. کیوں؟ کیونکہ روحانی طور پر نمک کا خالی ڈبہ گھر میں تنگی، کمی اور بے برکتی کی نشانی ہوتا ہے. جب نمک ختم ہو جاتا ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس گھر سے برکت اٹھ رہی ہے اور تنگی دستک دے رہی ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں بے وجہ چڑچڑاپن بڑھ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے ہیں، یا بچوں کا رویہ اچانک بدل گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کی طرف ضرور دیکھیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی قدر نہیں کر رہے. یاد رکھیے، نمک کو ہمیشہ ڈھک کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کھلا نمک صرف نمی ہی نہیں بلکہ آس پاس کی نیگیٹو انرجی کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. اور پھر جب وہی نمک ہمارے کھانے میں جاتا ہے تو وہ اثر ہمارے جسم اور روح کا حصہ بن جاتا ہے، جس سے پیدا ہوتا ہے بوجھل پن، اداسی اور بے چینی. لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ جہاں مشکل ہے وہیں آسانیاں بھی ہیں،
اور اب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو بے حد آسان ہے لیکن اثر میں بے حد طاقتور۔ آپ روز اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گھر میں صرف دھول ہی نہیں ہوتی بلکہ نظر بد، حسد اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو دکھتا نہیں لیکن آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے، جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ جی ہاں، صرف ایک چٹکی۔ اگر دانے دار نمک ہو تو اور بہتر، اور پھر جب یہ پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا تو یہ صرف گندگی نہیں بلکہ ہر وہ نظر نہ آنے والی رکاوٹ، ہر وہ بھاری پن، ہر وہ گھٹن بھی دھو دے گا جو آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ چکی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دل گھبراتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ عمل آپ کے لیے ہی ہے۔ یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات کے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہ لوگوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے بیچ میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ چھوٹی چھوٹی کنجیاں ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتی ہیں، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کے دل کو روشن کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بات پر تو تڑاکا ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراریں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا، اور اسے ایک راج سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائے اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے، پلاسٹک یا اسٹیل کا برتن اس عمل کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ شیشہ اثرات کو منعکس کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر لیں۔ اگر آپ کے پاس اب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو تاثیر ہی الگ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ
یہ زمزم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ عام صاف پانی لے لیں جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اس پانی بھرے گلاس میں 1 چمچ نمک ڈالیں اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں، وہ خود ہی نیچے تہہ میں بیٹھ جائے گا یا گھل جائے گا. اسے قدرتی حالت میں رہنے دیں. اب اگلا مرحلہ بہت اہم ہے. آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے کسی صاف ستھرے سفید یا سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھک دینا ہے یا باندھ دینا ہے. سفید رنگ امن اور پاکیزگی کی علامت ہے، اور سرخ رنگ انرجی اور طاقت کی. ان دونوں میں سے جو بھی کپڑا آسانی سے مل جائے اسے استعمال کریں اور گلاس کے منہ پر اچھی طرح ربر بینڈ یا دھاگے سے باندھ دے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گلاس کا کرنا کیا ہے. یہ گلاس اب ایک عام پانی کا گلاس نہیں رہا، بلکہ یہ اب ایک ایسا آلہ بن چکا ہے جو آپ کے گھر کی منفی لہروں کو قید کرے گا. دیکھیے، انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے، مگر اس کی روح اور اس کا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے. اور اسی وقت ماحول کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ نمک والا پانی اپنے ارد گرد موجود ان تمام لہروں کو جو آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہیں، جو آپ کو ڈراؤنے خواب دکھاتی ہیں، یا جو صبح اٹھتے ہی آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کرتی ہیں، ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس تیار شدہ گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ کیا اسے سرہانے رکھنا ہے؟ کیا اسے کچن میں رکھنا ہے یا گھر کے دروازے پر؟ اس کا درست مقام کون سا ہے جہاں یہ اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دے سکے؟ اور پھر صبح اٹھ کر اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے بہا دینا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ یہ وہ باریکیاں ہیں جنہیں اگر نظر انداز کر دیا جائے تو عمل کا اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے. اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، عمل شروع تو کر دیتے ہیں مگر اس کی تکمیل صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا. میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی ایسی کوتاہی ہو، اس لیے اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گلاس کو رکھنے کی اصل جگہ کون سی ہے اور کتنے دن بعد اسے بدلنا ہے، تاکہ آپ کے گھر سے بندشوں کا مکمل خاتمہ ہو سکے، اور ساتھ ہی نمک کے وہ مزید 2 حیرت انگیز استعمال جو آپ کی ذاتی زندگی کی کایا پلٹ دیں گے. بس دل کو تھامے رکھیے، کیونکہ بات اب بہت گہری ہونے والی ہے. تو بات ہو رہی تھی اس شیشے کے گلاس کی جس میں ہم نے نمک ملا کر رکھا تھا اور جس کے اوپر ہم نے سفید یا سرخ رنگ کا کپڑا باندھا تھا. یہ صرف پانی اور نمک کا ملاپ نہیں، بلکہ یہ آپ کے گھر میں موجود ان نادیدہ بیڑیوں کو کاٹنے کا سامان ہے جنہوں نے آپ کی خوشیوں کو جکڑ رکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ یاد رکھیے، اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے، بیڈ روم کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑے اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے. بہتر ہے کہ اسے کسی الماری کے اوپر یا کمرے کے اس کونے میں رکھیں جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو یا جہاں ہوا کا گزر کم ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے اور چھپی ہوئی جگہیں اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو یہ وہاں چھپی ہوئی تمام کثافت، تمام بھاری پن اپنے اندر سمیٹ لے گا. آپ اسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اسے کوئی چھیڑے نہیں. یہ عمل صرف ایک رات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ گلاس پورے 15 دن تک وہیں رہے گا. جی ہاں، پورے 15 دن. اس کے بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے اور اس پانی کو گھر کے اندر سنک یا واش بیسن میں نہیں گرانا، بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں یا اگر ممکن ہو تو کسی مٹی والی جگہ پر بہا دینا ہے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو. جب آپ یہ پانی بہائیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ آپ اپنے گھر کی تمام پریشانیوں
بیماریوں، لڑائی جھگڑوں اور بے برکتی کو اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہا تھا، جہاں ہر کام آخری وقت پر آ کر بگڑ جاتا تھا، جہاں رشتہ داروں کی سازشوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، وہیں اس عمل کی برکت سے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی، بندشیں ٹوٹنے لگی، رکے ہوئے کام چل پڑے، اور گھر کا ماحول جو پہلے جنگ کا میدان بنا رہتا تھا وہاں سکون اور محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ خوبصورتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی شفا رکھ دیتا ہے، شرط صرف یقین اور تسلسل ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے۔ نظر بد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ ہر وقت طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے۔ یہ علامت اکثر نظر بد یا کسی روحانی دباؤ کی ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر واہ تو کرتے ہیں مگر ماشاء اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر تیر کی طرح لگتی ہے اور ہنستے کھیلتے انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے یا آپ کے اندر بلا وجہ کا خوف اور بے چینی گھر کر گئی ہے تو اس کا توڑ بھی اسی نمک میں موجود ہے، مگر استعمال کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا، وہی کالا نمک جو ہم چاٹ مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور جس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن جو روحانی اعتبار سے بھاری اثرات کو کاٹنے کے دن مانے جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا دہی لے اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ یہ دہی اور کالے نمک کا میزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی روح کے لیے بھی ایک بہترین ٹونک ہے۔ روحانی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے، اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں اور انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو یہ اندر سے اس خوف، اس بے چینی اور اس گھبراہٹ کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چند بار کے استعمال سے ہی آپ کا دل مضبوط ہونے لگے گا، وہم کم ہو جائیں گے، اور وہ جو ایک اندیکھے بوجھ تلے آپ دبے ہوئے تھے وہ بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کے اعصاب کو بھی سکون دے گا اور آپ کے اندر ایک نئی توانائی اور تازگی پیدا کرے گا۔ یاد رکھیں، جن مشکلات کا بوجھ انسان خاموشی سے اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے، جنہیں وہ کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ایسے